السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبارک حسین الاثری۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مبارک تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں اصلی مالداری اور اصلی مفلسی و غریبی کیا ہے۔ کیا صرف سامانوں کے زیادہ ہونے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، یا مال و دولت میں کمی ہونے کی وجہ سے آدمی غریب ہے؟ دنیاوی نظر میں یہی ہے، لیکن ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک حدیث سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6446۔ محترم دوستو، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری سامانوں کی زیادتی اور کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حقیقی مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ محترم دوستو، مالداری کون پسند نہیں کرتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالدار ہو، بہترین وسعت والا ہو، اور یہ بہترین بات ہے، ہر انسان کو مالدار ہونا چاہیے، وسعت والا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی رزق میں کسی کو بڑھایا، کسی کو کم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ انسانی معاشرے کو صحیح طور طریقے پر چلانے کے لیے یہ ایک اہم حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی نعمت میں بڑھایا اور کسی کو کسی نعمت میں بڑھایا۔ تو دوستو، جاننا چاہیے کہ مالداری بذات خود ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر مالداری کو آدمی صحیح استعمال کرے تو ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کرے تو یہ باعث ہلاکت ہے۔ کیسے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ حکمتا فهو یقضی بها ویعلمها، رواہ البخاری مسلم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں میں رشک جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا اور اسے حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، حق اور صحیح جگہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و عقل مندی عطا فرمائی، حکمت و دانائی عطا فرمائی، جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا ہے، تعلیم کرتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے پتہ چلا، ایسی عقل مندی اور ایسی مالداری اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر مالداری کو صحیح جگہ میں استعمال نہ کیا گیا تو یہ باعث ہلاکت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی اگر مال کو صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی۔ اگر مال کو اللہ کی راہ میں یا حق چیز میں صحیح طور سے خرچ کیا گیا تو آدمی کے لیے دنیا آخرت سنور سکتی ہے، اور اگر مال کے ذریعے سے آدمی گھمنڈ و غرور کرے، اس کے ذریعے ظلم و زیادتی کرے، اس کے ذریعے سے آدمی بیجا تصرفات کرے، اس کی وجہ سے آدمی عوام میں فتنہ فساد کرے، تو پھر ایسی مالداری انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ محترم بھائیو، مال و دولت بذات خود خیر و شر نہیں، بلکہ اس کے استعمال پر ہے۔ اچھا استعمال کیا
تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اگر برا استعمال کیا تو باعث ہلاکت ہے۔ لیکن جاننا ہے کہ اصلی مالداری کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ سامانوں کی کثرت سے اصلی مالداری نہیں ہے۔ کسی کے پاس بے شمار سامان ہو جائے تو حقیقت میں وہ ابھی مالدار نہیں ہے، بلکہ اصلی مالداری دل کی مالداری ہے۔ کوئی شخص کے اس کے پاس بے شمار مال اموال ہیں، بہت ساری دولت ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر قناعت نہیں ہے، حرص ہے، لالچ ہے، گھٹن ہے، اور دنیا کے لالچ میں لگا رہتا ہے، تو پھر وہ حقیقت میں دل کا غریب ہوتا ہے، وہ سچا مالدار نہیں ہوتا۔ سچی مالداری تو تب ہوتی ہے جب کہ دل کے اندر مالداری آئے۔ اگر تھوڑا بھی مال ہو، بقدر کفاف ہی ہو، لیکن دل کے اندر تونگری اور مالداری ہے، دل کا غنا ہے، تو اصل میں اس کے اندر اصلی مالداری۔ یا اگر بہت بڑا مالدار ہے اور دل کا غنا ہے، تب بھی وہ مالدار ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی کتنوں بڑا مالدار ہے اور دل کی تونگری اور دل کی غنا نہیں ہے، دل کی مالداری نہیں ہے، تو اصل میں وہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ محترم بھائیو، دل کی مالداری کیا ہے تو جاننا چاہیے۔ دل کے اندر مال کے بارے میں، یعنی دل میں حرص اور بخل نہ رہے۔ حرص یعنی دنیا کی ایسی لالچ کہ اس کے پیچھے پڑا رہ جائے، اس کے چکر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کے چکر میں آخرت بھول جائے، اور اس کے لیے آدمی آرام و سکون بھی ترک کر دے، بالکل لازمی آرام و سکون، جس کی وجہ سے آدمی اللہ رسول کے احکامات کے خلاف کرنے لگ جائے۔ ایسی حرص اور اسی طرح سے بخل، یعنی کہ بخیلی، کچھ بھی خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، بس جمع کرنے کا شوق ہے، اپنے پاس جمانے کا اور ڈھیر لگانے کا شوق ہے، بہت سارے مال کمانے کا شوق ہے، لیکن دل کے اندر اتنی بخالت، اتنی بخیلی بھری ہوئی ہے کہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ کیسا مالدار ہے؟ وہ اصل میں حقیقت میں فقیر اور بہت ہی غریب آدمی ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی اصلی مالداری نہیں ہے۔ اصلی مالداری کب ہوگی؟ جب دل میں حرص اور بخل نہ رہے، یعنی کہ آدمی خوب کمائے، بہت مال ہو، لیکن دنیا کی لالچ میں پڑ کر نہیں، بلکہ جاننا چاہیے کہ مال و دولت تو ایک ذریعہ ہے آرام و سکون حاصل کرنے کا، نیکیاں کرنے کا اور آخرت کمانے کا۔ اور اسی طرح سے بخل سے پاک ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہونا، اور جہاں ضرورت لگے اچھائی اور بہتری کی جگہ میں، بھلائی کی جگہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رہنا، خرچ کرنے والا ہونا، تب جا کر کے اصلی مالداری۔ یہ اصل میں دل کی مالداری ہے، اور جب دل کی مالداری آتی ہے تبھی اصل میں آدمی سچا مالدار ہوتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا خطاب دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا خطاب دیا کب؟ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں بے حساب مال خرچ کیا، اللہ رسول کے حکم پر بے شمار مال کو اللہ کی راہ میں لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی یعنی مالدار کا خطاب عطا فرمایا۔ وہ سچے مالدار لوگ تھے۔ محترم بھائیو، اب چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مڈل طبقے کے لوگ ہو، جیسے بھی ہو، جاننا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دل کی مالداری ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ دلی طور سے مالدار ہوتا ہے، اور جو دلی طور سے مالدار ہوتا ہے وہی اصلی مالدار ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طور طریقہ بتلا دیا۔ کیا؟ سب سے پہلی بات، تبھی جا کر دل کی مالداری آئے گی۔ دل کی مالداری لانے کا طریقہ یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے طور پر بتلایا ہے۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اپنے تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو دے دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ جان لو تمہاری تقدیر سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا،
خوب محنت کریں، کمائیں، محنت کریں، اور اس کے باوجود جتنا حاصل ہوتا ہے تو اطمینان رکھیں کہ وہی آپ کی تقدیر، وہی آپ کی قسمت میں تھا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں تھا۔ اس طرح دل کو سکون ملے گا اور دل کی تونگری آئے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی اس طرح صبح کرے، من اصبح منکم معافا فی جسدی آمنا فی سربی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اس حال میں صبح کرے کہ جسمانی طور سے صحت تندرستی والا ہو، اپنے گھر میں امن و امان سے رہنے والا ہو، اس کے پاس ایک دن کا عندہ قوت یومی، ایک دن کا ایکسٹرا جو ہے اس کے پاس روزی رزق موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی، مزین کر دی گئی۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، صحت و تندرستی کا ہونا، امن و امان کا ہونا، امن و سکون سے رہنا، اور ایکسٹرا بھی اس کے پاس روزی رزق رہنا، کم سے کم ایک دن کا، یہ چیزیں ہوں گی تو آدمی کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا، اور اصلی مالداری دل کی مالداری حاصل ہوگی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایسا اصول بتلا دیا کہ جس کی وجہ سے ہر انسان کو بالکل دلی تونگری آئے گی، ناشکری نہیں ہوگی دل کے اندر۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہیں۔ اس طرح یہ زیادہ لائق ہوگا، تمہارے لیے مناسب ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ جب آدمی یہ دیکھے، چاہے آدمی کتنا غریب ہو، کتنا زیادہ نادار ہو، آدمی دیکھے اپنے سے کمزور لوگوں کو، اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو، اپنے سے زیادہ نچلے لوگوں کو دیکھے، تو اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے۔ اس طرح آدمی کو دل کے اندر سکون آئے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، ناشکری نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی اہم فارمولہ ہے انسان کے دل کے اندر تونگری اور مالداری لانے کے لیے۔ تو یہ اصول ہے، ان چیزوں کو اپنائیں گے تو دلی طور سے مالداری آئے گی، اور جس کے اندر دلی طور سے مالداری آ جائے وہی اصلی مالداری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مالداری سامانوں کی زیادتی سے نہیں، اصلی مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو دل کی سچی مالداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اچھائی پرسکون زندگی عطا فرمائے، اور بہترین روزی رزق عطا فرمائے، آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔